نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 43۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، تابع داری کر، اطاعت کر، یعنی اللہ کی فرما برداری میں ہمیشگی اور خشوع اختیار کرنا۔ لربی کی، اپنے رب کے لیے، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مریم اقنتی، اے مریم، جب اللہ نے تمہیں اتنی زیادہ فضیلت دی ہے تو پھر کیا کر؟ مقنتی، اپنے رب کی اطاعت کر، جس میں تسلسل بھی ہو، خشوع بھی ہو، یعنی عاجزی بھی ہو۔ واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب سجدہ رکوع سے پہلے آ گیا، حالانکہ سجدہ تو رکوع کے بعد کیا جاتا ہے۔ کیوں آیا؟ کہ سجدہ رکوع سے افضل ہے، ساری نماز کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ انسان سارے اچھے ہیں مگر ان میں سے کچھ کی فضیلت ہے، یعنی جو نبی ہیں ان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح نماز کے سارے ارکان اچھے ہیں لیکن ان میں سے سجدے میں سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ تو اللہ فرمانے کہ اے مریم، اللہ کی عبادت کرو عجز و انکساری کے ساتھ، کیونکہ مقام اتنا زیادہ آپ کو ملا ہے۔ عام دنوں میں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ نے تمہارا مقام، مرتبہ جو بلند کیا ہے، جب ایک انسان کا مقام بلند ہو جائے، مرتبہ بلند ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کیا آنے لگتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی لسٹ ہے، تو دل کے اندر کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے۔ اب ان کی اتنی لمبی لسٹ ہے ان کے فضائل کی، تو ان کے اندر بہت ساری کوالٹیز بھی ہیں۔ اتنا کچھ اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے تو پھر عموماً انسان جو ہے نا وہ خود غرض ہو جاتا ہے، تو سمجھنے لگ جاتا ہے میں تو بڑی چیز ہوں۔ لیکن اللہ نے انہیں اس سے بچا لیا اور اس کے لیے کیا طریقہ بتایا؟ اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، عجز و انکساری اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو، خاص طور پر سجدوں کا اہتمام کرو، اور پھر رکوع کا، اور رکوع میں بھی کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ اب دیکھیے کہ اطاعت کے بعد سجدے اور رکوع کا، ورنہ صلاۃ کا لفظ بھی کہہ دیا جا سکتا تھا کہ مریم تم صلاۃ پڑھو، لیکن خصوصاً ہر لفظ کے اندر ایک کامن چیز ہے۔ رکوع اور سجدے میں کون سی کامن چیز ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ ہم سے دین کا اگر کوئی کام لے، تو کوئی خدمت لے، تو کوئی ہم اگر اچھا کام کریں تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور زیادہ اللہ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، تکبر و غرور سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جب مقام بلند ہو تو عبادت بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو یہ عملی شکر ہو جاتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ مال سے اللہ نے نوازا، اولاد دی، خوشحالی دی، شوہر اچھا دیا، دین والا دیا، تو پھر انسان کا حق بنتا ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو انسان اتنا ہی پھر اللہ کا وفادار اور عبادت گزار بھی بن جاتا ہے، اس رب کو نہیں بھولتا جس نے اس کو یہ ساری چیزیں دی۔ جو مومن ہے وہ اپنے رب کو کسی بھی حالت میں نہیں بھولتا، چاہے اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے یا نہیں، ہر حال میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اور اللہ کو یہی بندے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا شکر گزار
بندوں میں شامل کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.